الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، اسلام اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین دین ہے جس کو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مکمل فرما دیا۔ اب اس میں نہ تو ذرہ برابر اضافے کی گنجائش ہے اور نہ ہی اس میں کسی قسم کی کمی کی جا سکتی ہے۔ دین میں جو بھی اضافہ کیا جائے گا وہ ناقابل اعتبار اور مردود ہوگا۔ چونکہ مسلمان ایک لمبے زمانے سے غیر مسلموں کے ساتھ رہتے آ رہے ہیں، انہی کی دیکھا دیکھی بہت ساری بدعات اور رسمیں مسلمانوں میں بھی داخل ہو گئیں اور معصوم مسلمان انہیں دین ہی کا حصہ سمجھ کر انجام دینے لگے۔ عوام کو تو بازو رکھیں، لیکن عالم کہلائے جانے والے ناخواندہ مقرروں کی وجہ سے دین کو بہت نقصان ہوا، جن کی تقریروں کا موضوع بس دوسروں پر تنقید کرنا ہوتا ہے۔ دین و شریعت کی بات کے علاوہ کامیڈی، ہنسی مذاق اور چھچورا پن سب چیزیں ان کی تقریر میں سننے کو مل جائیں گی۔ خود تو گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اسی لیے آئیے آج ہم آپ کو بدعت کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں۔ حضرت حافظ بدر الدین عینی رحمہ اللہ، جو بخاری شریف کے شارح ہیں، بدعت کے شرعی معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ بدعت اصل میں ایسی نو ایجاد چیز کو کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ تھی۔ عمدۃ القاری جلد 5 صفحہ 365۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بدعت اصل میں اس چیز کو کہا جاتا ہے جو بغیر کسی سابق مثال اور نمونے کی ایجاد کی گئی ہو، اور شریعت میں بدعت کا اطلاق سنت کے مقابلے میں ہوتا ہے، لہٰذا بدعت مذموم ہی ہوگی۔ فتح الباری جلد 4 صفحہ 219۔ معلوم یہ ہوا کہ بدعت ان چیزوں کو کہتے ہیں جن کی اصل شریعت سے ثابت نہ ہو، یعنی قرآن مجید اور احادیث شریفہ میں ان کا ثبوت نہ ملے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں ان کا وجود نہ ہو، اور ان کاموں کو دین کا کام سمجھ کر کیا جائے یا چھوڑا جائے۔ سامعین کرام، جب بدعت کی حقیقت معلوم ہو چکی تو اب اس کی قباحت بھی دیکھتے چلیں کہ بدعت شریعت مطہرہ کی نظر میں کتنی ناپسندیدہ چیز ہے اور یہ اسلام کے لیے کتنی زیادہ نقصان دہ ہے۔ حضرت عرباض رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، امیر کی بات سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، خواہ وہ کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا، عنقریب وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا، تو تم میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کے طریقے کو لازم پکڑنا، تم اس سے چمٹ جانا اور اسے دانتوں سے مضبوط پکڑ لینا، اور دین میں نکالی گئی نئی باتوں سے بچتے رہنا، اس لیے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4607۔ بدعت کا ایجاد کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ دین اسلام کی بنیادوں کو کھوکھلا کر کے منہدم کر دینا۔ بدعت اتنا سنگین جرم ہے جس کی وجہ سے بدعتی کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، پھر اس کی نہ نمازیں اور روزے قبول ہوتے ہیں، نہ حج و عمرہ مقبول ہوتا ہے، حتیٰ کہ کوئی فرض اور نفل عمل بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول باقی نہیں رہتا، بلکہ بسا اوقات بدعتی دین و ایمان سے خارج ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کا روزہ، نماز، صدقہ، زکوٰۃ، حج، عمرہ، جہاد، نفل اور فرض کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ وہ اسلام سے اسی طرح سے نکل جاتا ہے جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 49۔ دوستو، بدعت اتنی منحوس چیز ہے کہ آدمی کے دل سے سنت کی عظمت کو کم کر دیتی ہے، ایمانی نور سلب کر لیتی ہے۔ اسی نحوست کی وجہ سے بدعتی کو زندگی میں کبھی بھی توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی، اور ہوگی بھی کیسے، کیونکہ کوئی بھی بدعتی اس بدعت کو برا ہرگز نہیں سمجھتا، بلکہ وہ تو اس کو کار ثواب سمجھتا ہے، اور اسی خوش فہمی میں رہتا ہے کہ میں نیک اعمال کر رہا ہوں، حالانکہ وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں مردود اور دھتکارا ہوا ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی ایسی نئی چیز نکالی جو اس میں نہیں تھی تو وہ مردود ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2697۔ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی کو پیغمبر کی شفاعت سے محروم کر دیا جائے۔ چنانچہ قیامت کے دن اگر کوئی ذات مرجع و ماوا ہوگی تو شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہوگی، لیکن حوض کوثر پر جب بدعتی آئے گا تو آپ بھی اس کو دھتکار دیں گے، تو پھر کہاں ٹھکانہ ہوگا۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے رہوں گا، میرے پاس ایسے لوگ بھی آئیں گے جنہیں میں پہچانتا ہوں گا اور وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، پھر میرے اور ان کے درمیان پردہ ڈال دیا جائے گا، آپ کہیں گے کہ یہ لوگ مجھ میں سے ہیں، آپ سے اس وقت کہا جائے گا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا تبدیلیاں کر دی تھیں،
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ دوری ہو ان کے لیے جنہوں نے میرے بعد دین میں تبدیلیاں کر دی تھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7050۔ محترم سامعین، ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ جیسے بدعات و خرافات کا ایک سیلاب امڑ رہا ہے، شریعت مطہرہ کی پامالی ہو رہی ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی صریح طور پر مخالفت ہو رہی ہے، دین کے نام پر بے دینی کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ ربیع الثانی کے آتے ہی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے نام پر حضرت کی تعلیمات اور ارشادات کے بالکل برعکس من گھڑت خرافات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کے نام پر خرافات دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، درگاہوں اور مزارات پر مشرکانہ اعمال انجام دیے جا رہے ہیں اور مسجدیں بھی خرافات کا بدعات کا گڑھ بنتی جا رہی ہیں، اور بعض مقررین عوام کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ فاتحہ، چہلم، برسی، کنڈے، عرس وغیرہ وغیرہ بس یہی چیزیں دین ہیں، ان کے علاوہ کوئی چیز دین ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اخیر میں ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔